روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے استغاثہ بلند کیا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی آقا زادیوں کے پردوں کو بچانے والا۔ عزادارو، اس جملے کے بعد خیموں میں کوہرام برپا ہوا، امام جنگ کرتے ہوئے واپس پلٹے، کہا بہنہ زینب ابھی میں موجود ہوں۔ فرمایا بھیا جب سے آپ نے استغاثہ غربت کو بلند کیا، علی اصغر جھولے میں نہیں رہ رہے، اپنے آپ کو علی اصغر جھولے سے باہر نکال لیتے ہیں۔ عزادارو، اب حسین سمجھ گئے کہ میرا ایک ناصر باقی ہے، شہدائے کربلا کی مہر باقی ہے۔ اب 4 سالہ معصومہ نے کہا بابا علی اصغر کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا شاید اسے میں پارے پلا لاؤں۔ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین قرآن کو اٹھا کے لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہاں، قرآن تو نہ تھا، لیکن ناطق قرآن کا ایک جز تھا جو حسین اٹھائے لے کر کے آ رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن کے سامنے آئے اور کہا اے دشمن ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا تو اس بچے پر رحم کرو۔ اما ترون کیف یتلذذ عطشان، اور تم دیکھ نہیں رہے کس طرح سے علی اصغر پیاسی مچھلی کی طرح کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جس میں حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کر کے کہا یا شیعتی مہما شربت عذب ماء فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کرو۔ اور فرمایا یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقا للطفل فابوا یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں موجود ہوتے اور دیکھتے میں کس طرح سے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا دشمن ظلم کر۔ ایک شکی آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ امام نے بچے کو کربلا کی ریت پر لٹا دیا، بچے کی خشک زبان خشک تالو سے ہٹی اور بچے نے کچھ بولا۔ کوہرام برپا ہو گیا فوج یزید میں۔ عمر سعد کہتا ہے این الحرملا، حرملا کہاں ہو؟ عزادارو، حرملا کو آواز دے کے کہتا ہے اقطع الکلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اسم العون نے وہ سے شعبہ تیر اٹھایا کہ جو لوہے کی چادر کو پھاڑ دیتا تھا، یہ وہ تیر تھا کہ جس کی کمان جانور کے سینگوں سے بنتی تھی۔ عرب کا بڑے سے بڑا بہادر بھی اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، اسے گھٹنا ٹیک کے چلانا پڑتا تھا۔ اور عرب کے وحشیوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم کسی بھی انسان پر یہ نہیں چلائیں گے۔ عزاداروں، میں کہوں گا قسمت رباب کے لال کی کہ جو تیر حیوانوں پر چلایا جاتا تھا وہ علی اصغر کے لیے اسم العون نے نشانہ لیا۔ اب جیسے ہی تیر کمان سے نکلا، حسین کے اس علی اصغر نے امڑ کے اپنے گلے پر لیا۔ اب مقتل کے فکرے ہیں فانقلب الصبی علی یدی الامام، کہ بچے نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں کروٹ بدلی۔ میں کہوں گا اے علی اصغر، آپ تو فاتح خیبر کے پوتے ہیں، یقیناً آپ نے تیر کے ڈر سے کروٹ نہیں بدلی ہوگی۔ عجب نہیں
علی اصغر کی آواز آئے، تو کیا جانے میرے بابا کا دل کتنا شکستہ ہے، اس دل میں علی اکبر کی برچھی کا غم ہے، اس دل میں میرے چچا کے بازوؤں کا غم ہے، میرے بھیا کے لاشے پر جب میرا بابا گیا تو میرے بھیا نے اپنے ہاتھ سے اپنا زخم چھپا لیا، لیکن میرا زخم بڑا ہے، ہاتھ چھوٹے ہیں، کیونکہ مقتل کے فکر ہے، ذبیح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح۔ سزادارو یہ وہ منظر تھا کہ جس وقت اللہ نے تسلیت پیش کی اور کہا حسین حسین ہم علی اصغر کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اصغر کا وہ لاشا ہے کہ جس کو اٹھائے ہوئے حسین 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ، 7 قدم پیچھے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ۔ عزادارو خیمے سے ایک ماں آئی، اس نے اپنے بچے کا پوچھا، حسین نے اب آگے دامن کو پیچھے ہٹا دیا، اب ایک ماں نے ذبح شدہ بچہ دیکھا، کچھ نہ کہا، علی اصغر کو مخاطب ہو کے کہا یا بنیا امثلک ینہر، تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ لو عزیزو حسین شہید ہو گئے، کربلا کا سورج ڈوب گیا، سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ عزادارو ایک ملعون کہتا ہے کہ حسین کے علی اصغر کا سر نہیں مل رہا، ایک شکی آگے بڑھ کے کہتا ہے میں نے حسین کو پشت خیام قبر کھودتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس عزیزو ایسا ظلم ہوا کہ انسانیت قیامت تک بھی روتی رہے تو کم ہے، کربلا کی زمین کو نیزوں سے چھنی کرنا شروع کیا۔ عزادارو ایک شکی کا نیزہ بھاری ہوا، میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس شکی کا نیزہ بھاری ہوا، حق تو یہ بنتا تھا گھوڑے سے اترے اور پٹی کو پیچھے ہٹائے، علی اصغر کو نکالے، لیکن عزادارو اس نے ایسے نہیں کیا۔ اس ملعون نے گھوڑے پر بیٹھے ہی اتنا زور دیا نیزے پر اور پھر جھٹکے سے نکالا، علی اصغر کا لاشا نو کے سینہ پر۔ رباب دیکھتی رہی، 4 سالہ معصومہ پھپھی اماں سے کہنے آئی پھپھی اماں دیکھیے کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا بھیا علی اصغر 2 مرتبہ شہید۔ مقدس میں رو کے کہتی تھی کہ